جیسے ٹینشن لے کر ہمارے اس ایریا میں خودکشی کا معاملہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ جو ڈپریشن ہے نا، اول تو یاد رکھے خودکشی حرام موت ہے. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں گا تو میں مصیبت سے نکل جاؤں گا، یہ بڑی بے وقوفی ہے، بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا. بلکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ جو بندہ جس ہتھیار سے، جس چیز سے اپنے آپ کو مارتا ہے، قیامت تک اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. یعنی وہ بار بار یہ تکلیف اٹھائے گا. تو خودکشی حرام موت. کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ جناب اب کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، پریشان ہوں، اپنے آپ کو مار لوں، اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی. نہیں، یہ مصیبت پر صبر کرنا تو ثواب لاتا، یہ مصیبت پر صبر کرنا تو اللہ کو راضی کرنے کا سبب بن سکتا تھا، مگر اپنے آپ کو مار کر بہت بڑی مصیبت میں بندہ پھنس جاتا. اگر آپ ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ جس کو احساس کمتری کہتے ہیں اس سے نکلنا چاہتے ہیں، ٹینشن سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے روزگار میں برکت چاہتے ہیں، واللہ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ میرا یہ فارمولا، بلکہ میرا کیا فارمولا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کو چاہیے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے. درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے. تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی اگر آپ درود پڑھنے والے بن جائیں. تو آج جتنے ماشاءاللہ عاشقان رسول آئے ہیں، سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں دو بڑے عظیم صحابہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، ویسے تو تمام ہی صحابہ عظیم ہیں، اور کیا بات ہے نبی پاک کے ان یاروں کی، آقا کے ان ساتھیوں کی. صحابہ کرام، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کی حالت میں پیارے آقا کی صحبت اٹھائی ہو اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہوا ہو، وہ صحابی ہے. اور صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، سارے صحابہ جنتی ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ دنیا میں کوئی کتنا بڑا ہی ولی کیوں نہ بن جائے، غوث بن جائے، قطب بن جائے، ولیوں کا سردار بن جائے، وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. ایسے بھی کئی صحابہ ہیں جنہوں نے نمازیں بہت زیادہ نہیں پڑھی، روزے زیادہ نہیں رکھے، صدقہ و خیرات نہیں کر سکے، حج بھی نہیں کر سکے. ایسا کیسے ہوا؟ مثال کے طور پہ ایسے بھی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، ایمان لاتے ہی غزوے میں شرکت کی. ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. تو اب دو صحابہ، کیونکہ آج جو میرا ٹاپک ہے، موضوع ہے، ان دو صحابہ کی سیرت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. ایک تو ایسے صحابی ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں جنہوں نے بڑی مشکل سے، بڑی ڈیفیکلٹی سے، بڑی کوششوں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا تلاش کیا اور آپ ایمان لائے. یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت عیسیٰ کے تابعی بھی رہے اور نبی پاک کے امتی اور صحابی بھی بنے. یہ ایک ہی صحابی ایسے ہیں. معاملہ کیا تھا کہ یہ اصفہان ایران کے رہنے والے تھے. نام بعد میں بتاؤں گا، بلکہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ دیکھیں کتنوں کو پتہ ہے ان کا نام. ہماری اسلام کے بارے میں معلومات کتنی، خود ہی چیک کر لیجئے گا. ایران اصفہان کے رہنے والے اپنے آباء و اجداد کا جو دین تھا اس سے بیزار تھے، بت پرستی سے بیزار تھے، حق کی تلاش میں تھے. ایک راہب نے بتایا کہ دیکھو آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے جو دین ابراہیمی پر ہوں گے، اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوگا اور وہاں کھجوروں کے درخت بڑی کثرت سے پائے جائیں گے. گویا مدینے کا نقشہ وہ راہب بتا رہا تھا کہ ایسی بستی میں جائیں گے جو پہاڑوں کے درمیان اور کھجوروں کے درخت ہوں گے. ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. وہ ہدیہ، گفٹ تو قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے. وہ راہب جو تھا، جو ایک عبادت گزار بندہ تھا، اس نے نشانیاں تو بتا دی، اس کا انتقال ہو گیا. اب آپ نے کیا کیا کہ ایک قافلے اختیار کیا کہ چلیں کسی اور علاقے کی طرف چلتے ہیں. راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور آپ کو غلام کے طور پر بیچ دیا، یہودی کو بیچ دیا.
پہلے کے زمانے میں لوگ بکتے تھے، غلام بکتے تھے. اب تقریباً 10 بار آپ کو بیچا گیا. ایک بندہ دوسرے کو بیچتا، دوسرا بندہ تیسرے کو بیچتا. 10 بار بکتے بکاتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ منورہ پہنچ گئے. نشانیاں پتہ تھی کہ نبی آخر الزمان آنا ادھر ہے، نبی پاک نے اسی بستی میں آنا ہے. اب انتظار ہے، آقا کو دیکھا نہیں ہے مگر نبی پاک کی آمد کا انتظار. آپ ایک باغ میں، کھجوروں کے باغ میں، جو مالک تھا اس کے غلام تھے، اوپر درخت پر کھجوریں توڑ رہے تھے. تو اتنے میں کسی نے خبر دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان مدینے آ رہے ہیں اور مسجد قباء کے قریب آپ نے جو ہے اپنا قیام کیا ہے. یہ وہی دن تھا جو ہجرت مدینہ ہوئی تھی. آقا مکے سے مدینے پہنچے تھے، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی. اب فوراً دل بے قرار ہو گیا کہ جس ہستی کو 20 سال، یعنی یہ تلاش میں آپ کے تقریباً 100 سال سے زیادہ وقت گزر گیا، آپ کی عمر 200 سال سے زیادہ تھی، جس کا انتظار تھا وہ آ گئے. اب فوراً جا کر نبی پاک سے ملنے کی بات کی تو جو یہودی آقا تھا وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، زوردار تھپڑ مارا کہ تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب، جاؤ دوبارہ اپنے کام کرو، تمہیں کسی کی فکر کیوں ہو گئی ہے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا. لیکن آپ تو انتظار میں ہی نبی پاک کے تھے، انتظار کرتے رہے کوئی موقع کی تلاش میں. جیسے ہی موقع ملا کھجوروں کا ایک طباق لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں چلے. آقا سے کہا حضور یہ کھجوریں لایا ہوں آپ کے لیے. پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے. کہا جی حضور یہ صدقہ لایا ہوں. نبی پاک نے فرمایا تم کھا لو. صحابہ کرام سے کہا تم سارے کھا لو. آقا نے تناول نہیں کیا. پہلی نشانی چیک ہو گئی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے. اب کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوبارہ گئے، اب کھجوروں کا تھال لے کر، اور کہا حضور یہ ہدیہ لایا ہوں. نبی پاک نے خود بھی کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا. دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. آخری نبی کو تلاش کرنا تھا. اب تیسری جو ہے وہ نشانی ڈھونڈنی تھی کہ آقا کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت وہ دیکھنی ہے. کسی طرح ترکیب کر کے حضرت جو صحابی تھے انہوں نے وہ مہر نبوت بھی دیکھ لی، اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کیا. آقا کے سچے غلام بن گئے. اتنی مشکلوں کے بعد اس پیارے آقا ملے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں غزوہ خندق کے موقع پر جو خندق کھودنے کا مشورہ تھا اسی مبارک ہستی نے دیا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہی صحابی ہیں جن کو نبی پاک نے، حالانکہ یہ فارس کے تھے، یہ ایران کے تھے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. آقا نے اپنے اہل بیت میں بھی ان کو شامل کر لیا. مجھے بتائیں کتنے یہاں پر اسلامی بھائی ہیں جو پہنچ گئے کہ وہ کون سے صحابی تھے؟ بہت تھوڑے ہاتھ اٹھے ہیں. حالانکہ یہ اتنا مشہور صحابی ہیں. کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. یہ پتہ ہونا چاہیے نا، تقریباً 250 سال آپ کی عمر تھی. آپ فارس ایران کے رہنے والے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بک گئے، غلام بن گئے کہ بس کسی طرح مدینے پہنچوں گا اور آخری نبی پر ایمان لاؤں گا. آقا بڑی محبت فرماتے تھے ان سے. یہ وہی صحابی ہیں کہ وہ یہودی کہتا ہے کہ تمہیں اگر غلامی سے آزاد ہونا ہے تو اتنے درخت کھجوروں کے لا کر دو اور اتنا سونا لا کر دو. پیارے آقا نے صحابہ سے کہا سلمان کو آزاد کروانا ہے. سب نے سونا ملایا، سونا کمپلیٹ ہوا. مگر آپ تو زمیندار لوگ ہیں، کھجور کا درخت تو بہت دیر میں جا کے پھل دیتا ہے، پھلدار درخت کہاں سے بنتے؟ مگر نبی پاک نے وہ معجزہ دکھایا کہ خود گئے اس کے باغ میں، اپنے ہاتھ سے پودے لگائے. آقا نے پودے کیا لگائے، درخت بننا شروع ہوا اور تھوڑے ہی دنوں میں پھل بھی دینا شروع ہو گیا. آقا نے درخت بھی دے دیے، سونا بھی دیا، حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروا لیا. ساری زندگی نبی پاک کی غلامی میں گزاری. بڑے غریب صحابی، غلام تھے نا، پیسے تو تھے نہیں. مگر ایک اور بات یہاں سیکھنے والی ہے کہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آزاد کروایا نا، جو باغ نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، وہ جگہ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے. اب وہ باغ تو نہیں رہا، مگر جو میرے بزرگ ہیں، اور اگر آج سے کوئی 15-20 سال پہلے مدینے گیا ہو تو اس نے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا باغ دیکھا ہوگا. الحمدللہ مجھے بھی اس باغ کو دیکھنے کی سعادت ملی ہے جس کے درختوں کو نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. وہ آج بھی موجود تھا، اب کچھ سالوں پہلے ختم کر دیا گیا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سمجھنا یہ ہے غربت تھی، تکلیف تھی، ظلم تھا، مارا جاتا تھا،
مگر ایمان کے لیے سب قربانیاں دی صحابہ نے، آقا کے لیے وطن چھوڑا۔ شکوہ نہیں تھا، کمپلین نہیں تھی کہ یا اللہ ہم تو ایمان والے، پیسے کہاں ہیں، ہم ایمان والے، کھانے کو کچھ نہیں، ہم نے تیرے دین کی خدمت کی مگر گھر بار بھی نہیں۔ یہ بات آج میں عرض کرنے آیا ہوں ڈیرہ مراد جمالی والوں اور مدنی چینل کے ناظرین کو۔ ایک اور عظیم صحابی، کون نہیں جانتا ان کو، ہیں ان صحابی کے بارے میں کیا بتاؤں؟ سب سے زیادہ حدیثیں اگر نبی پاک کی کسی صحابی نے روایت کی ہے نا تو وہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی کچھ جان لو۔ حضرت ابو ہریرہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو سن 7 ہجری فتح خیبر کے سال ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ ابو ہریرہ آپ کا نام نہیں ہے، ایک روایت کے مطابق آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر دوسی تمیمی ہے۔ ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ بلی والا۔ ایک بار نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک بلی دیکھی چھوٹی سی، تو آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے چھوٹی بلی والے، بس نبی پاک کی زبان سے نکلنا تھا، آپ کی یہ کنیت ہی مشہور ہو گئی، آپ کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ آج رہتی دنیا انہیں ابو ہریرہ کہتی ہے، ان کا نام عبد الرحمن شاید کسی کو بھی نہیں پتا۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کیا لقب پڑ گئے، کیا کنیت پڑ گئی؟ ابو تراب، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مولا علی ابو تراب مٹی والا۔ اب یہ ویسے کسی کو کہے وہ مٹی والے تو اس کو برا لگ جائے گا، ہم مولا علی ہیں، لیکن نبی پاک نے کہا تھا نا، کہتے مجھے اپنے نام سے زیادہ اچھا ابو تراب لگتا ہے، کیونکہ آقا کی زبان سے نکلا نا، محبت کی باتیں ہیں۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ آپ نے ابو تراب کنیت نبی پاک سے پائی۔ بہرحال سیدنا ابو ہریرہ کا حال یہ تھا کہ آپ نے ایک بار نبی پاک سے کہا حضور میں آپ کے پاس تو رہتا ہوں، آپ کی باتیں بھی سنتا ہوں، بڑی پیاری پیاری باتیں، مگر حضور میں آپ کی باتیں بھول جاتا ہوں، سنتا تو ہوں یاد نہیں رہتی ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آپ کسی کے پاس جا کر یہ تو کہہ سکتے ہیں پیسے دے دیں، کھانا کھانا ہے، کسی سے کپڑے مانگ سکتے ہیں، کسی سے کچھ اور مانگ سکتے ہیں، کیا یادداشت بھی مانگنے والی چیز ہے؟ حافظہ بھی کوئی دے سکتا ہے، مگر صحابہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آقا سے جو مانگو یہ عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر پھیلائی، سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک مٹھی کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چادر میں ڈال دیا، بظاہر نظر کچھ نہیں آیا، فرمایا ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو سینے سے لگا لیا، کہتے ہیں وہ دن ہے اس کے بعد کوئی بات سنتا وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جایا کرتی، سب سے زیادہ حدیثیں یاد رہیں، اور اسی لیے آج صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار آپ نے خود دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، دعائیں بھی کیا کرو نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، بھئی آپ نے خود دعا کی کہ نہیں کی؟ اللہ سے مانگا کہ نہیں؟ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں، خود تو مانگتے نہیں ہیں۔ ایک بار دل سے آنسو بہا کر گر گڑا کر مانگو تو صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے اللہم انی اسألک علما لا ینسی، بہت پیاری دعا ہے، جو طلبہ ہیں علماء ہیں یہ دعا کرتے رہا کریں، کہتے ہیں اے اللہ پاک میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو کبھی نہ بھولوں۔ آپ نے ایک بار دعا کی، نبی پاک نے اس پر آمین ارشاد فرما دیا۔ ابو ہریرہ کی دعا اور نبی پاک کی آمین، مہر لگ گئی نا، بس اس کے بعد آپ کا حافظہ ایسا مضبوط جو سنتے یاد ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ کیسا شاندار واقعہ وہ سناتا ہوں، لیکن یہ دو صحابہ کس کیٹیگری کے صحابہ تھے؟ جو کچھ عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، 4 خلفائے راشدین ہیں، مگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، اصحاب صفہ کون تھے آج یہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اصحاب صفہ وہ تھے کہ جن کا گھر بار نہیں ہوتا تھا، فیملی نہیں ہوتی تھی، کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، یہ اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر فقراء صحابہ تھے، بالکل غریب، کبھی کبھی تو بدن پر ایک چادر ہوتی تھی، یہ آقا کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے۔ جو اللہ آپ کو اور مجھے مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ مدینے میں آپ نے دیکھا ہوگا اصحاب صفہ کا ایک چبوترا آج بھی بنا ہوا ہے، بالکل روضہ رسول کے سامنے ہیں، باب جبریل سے جب اندر جائیں
सीधे हाथ पर बाबुल निसा के करीब ये बाकायदा एक चबूतरा बना हुआ है जहाँ असहाब सुफ़ा बैठा करते थे। सुफ़ा कहते ही चबूतरे को हैं, बेंच, बड़ी सी एक समझ ले बड़ा सा एक चबूतरा था, साहबा उधर बैठते, भूखे साहबा होते, बस इनका एक ही मकसद था अल्लाह का जिक्र करते रहे, थक जाएं तो सो जाते थे। आका इल्म दीन भी सिखाते, नबी पाक के घर पे कुछ खाना आता आका इनको भिजवा देते। इतना प्यार, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को इनसे इतना प्यार था। अब पता है क्या हुआ, बड़े बड़े अमीर लोग आने लगे नबी पाक के पास, उमरा, सरदार, यहाँ भी सरदार बैठे होंगे, यहाँ भी जमींदार बैठे होंगे, जरा गौर से सुने। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आते और कहते हुजूर हम आप पर ईमान तो ले आए, आपके करीब भी आ जाएं, लेकिन जब भी आते हैं आपके करीब के फकीर गरीब लोग बैठे होते हैं, आप इनको अपने आप से दूर करें, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अपनी शान कम होते नजर आती है, हमें ये फील अच्छा नहीं होता कि हम गरीबों के साथ आपके सामने बैठे। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों को तो छोड़ना गवारा किया, गरीबों को छोड़ना गवारा नहीं किया। मेरे आका गरीबों के आका हैं, फकीरों के भी आका हैं। यकीनन मालदार नबी पाक के दर पर फकीर है, मगर नबी पाक ने हमेशा गरीबों की हौसला अफजाई फरमाई। और ये हुक्म अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कुरान में इरशाद हुआ। अल्लाह कुरान में फरमाता है वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाती वल अशिय्यि युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरुता। तर्जुमा कंज़ुल ईमान। और अपनी जान उनसे मानूस रखो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, उसकी रिजा चाहते हैं, और तुम्हारी आंखें उन्हें छोड़कर और पर न पड़े। क्या तुम दुनिया की जिंदगी का जिंगार चाहोगे? क्या तुम दुनिया की जिंदगी की जीनत चाहोगे? और उसका कहा न मानो जिसका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया, और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चला और उसका काम हद से गुजर गया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम को गोया रब ने हुक्म दिया, इन मालदारों के कहने पर तुमने इन गरीबों को नहीं छोड़ना। अल्लाह के हबीब ने खूब शफकतें फरमाई, खूब प्यार दिया। ये थे असहाबे सुफ़ा, और इसमें बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा भी थे। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम का खुल्क़ अज़ीम ये था कि सब पर शफकत है, सब पर मेहरबानी है, और गुरबा के तो फज़ाइल नबी पाक ने बयान किए। अगर मेरे पास यहाँ पर इस इज्तिमा में या मदनी चैनल के नाजरीन में अगर कुछ ऐसे इस्लामी भाई सुन रहे हैं जो गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने को कम है, छोटा सा घर है, कर्जे में डूबे हुए हैं, पहनने को कपड़े थोड़े हैं, देखो घबराना नहीं, देखो शर्माना नहीं, अपने आप को इस वजह से एहसास कमतरी का शिकार न करना। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जो खाक पर सोया करते थे, हाथ का तकिया होता था, चटाई का सिरहाना, चटाई का बिछौना होता था। प्यारे आका के घर में कभी 3-3 दिन तक खाना नहीं पकता था। नबी पाक कभी जौ की मोटी रोटी खाते थे। फाकों का आलम ये था कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर नबी पाक की बारगाह में एक सहाबी आए, कहते या रसूल अल्लाह बहुत भूख लगी है। अपना कुर्ता उठाया, दिखाया कि पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका जो रब के हबीब हैं, मेराज के दूल्हा हैं, सारी कायनात जिसकी वजह से बनी है, उनका आलम देखो। आका ने अपना कुर्ता उठाया तो पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजजी पे लाखों, हो सलाम आजजाना, मदनी मदीने वाले है चटाई का बिछौना, कभी हाथ ही कभी खाक ही पे सोना, है चटाई का बिछौना, कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना, मदनी मदीने वाले, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना, मदनी मदीने वाले। उस नबी का कलमा पढ़ा जिन्होंने सारी जिंदगी सादगी के साथ, गुर्बत के साथ गुजारी। और ये आका की जो फक्रो फाका वाली, मेरे आका की जो गुर्बत और सादगी वाली जिंदगी है, ये नबी पाक ने दानिस्ता इख्तियार की। एक तो है ना वैसे गरीब बन गए, पैसे वाले बन ही ना सके। आका अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला नहीं था। आपको ऑप्शन दिया गया, आपको इख्तियार दिया गया कि आप बादशाह बनकर रहेंगे या आप बंदा बनकर एक गरीब वाली जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने बादशाह बनकर जिंदगी गुजारना पसंद न की, वरना खुद नबी पाक फरमाते हैं कि मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने और चांदी के बनकर मेरे साथ चलें।
آقا کا یہ اختیار تھا. جی ہاں، ایک بار نبی پاک نے نماز کے دوران ہاتھ اٹھایا اور جنت کے پھلوں میں سے پھلوں کو توڑ لیا. ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں پہنچ جائے. جس نبی کا اختیار یہ ہو، جس نبی کے کہنے پر کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، میرے آقا کو جانور آ کر سجدہ کریں، سورج اطاعت کرے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ان کے لیے خزانوں کی کیا کمی تھی؟ مگر آپ سادہ زندگی پسند فرماتے. سبحان اللہ. علماء نے بڑی پیاری بحث کی. علماء کہتے ہیں یہ نبی پاک نے بادشاہوں والی زندگی کیوں نہیں گزاری؟ اچھا سا گھر ہوتا، بہترین بستر ہوتے، زبردست سواریاں ہوتی، مہنگے کھانے ہوتے ہیں تو آقا تو گزار سکتے تھے. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں اس میں نبی پاک کی سبحان اللہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ آقا کے کروڑوں غلام غریب بھی تو ہے نا. آقا غریبوں کے بھی تو آقا ہے نا. اگر نبی پاک مہنگے گھر میں رہتے، مہنگی سواری ہوتی، مہنگے لباس پہنتے، تو جو امیر امتی ہوتا وہ تو سنت پر عمل کر لیتا، اور غریب سوچتا رہتا کہ میں تو ساری زندگی ایسا لباس نہیں پہن سکتا، میں تو ساری زندگی ایسا بستر نہیں بنا سکتا. اللہ اکبر. نبی پاک نے وہ انداز اختیار کیا کہ غریب خاک پر بھی سوئے تو کہے یہ بھی میری آقا کی سنت ہے، چٹائی پر سوئے تو یہ بھی نبی کی سنت ہے. آج گھر میں کھانا نہیں ملا تو گھبرائے نہیں. ارے جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ بھی فاقے سے رہا کرتے تھے. کبھی روٹی ملی، ارے روٹی صرف کھا لی تو جناب آقا تو کبھی کبھی روٹی بھی کھایا کرتے. کچھ نہ ملا، کھجور مل گئی، آقا کی سنت سمجھ کر کھجور کھا لی. اللہ اکبر. نبی پاک چٹائی پر آرام کرتے. نبی پاک کا چھوٹا سا بظاہر چھوٹا سا گھر ہوتا. کئی بار ایسا ہوا کہ آقا کے گھر پر مہمان آتا، نبی پاک کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہ ہوتا. آقا صحابہ سے کہتے اس کو لے جاؤ اور اپنے گھر پر کھلاؤ. یہ ان تمام لوگوں کے لیے ڈھارس ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے تسلی ہے جن کو دنیا میں تھوڑا ملا ہے. مگر پرابلم یہ ہے اگر دنیا میں کمی ہوتی ہے، ہمارے مال میں کمی ہوتی ہے، ہماری جناب اسباب میں کمی ہوتی ہے تو صبر ساتھ نہیں آتا، شکوے ہوتے ہیں، شکایات ہوتی ہیں. جیسا مجھے بتایا گیا کہ جناب اب تو خودکشیاں ہونے لگی ہیں. اللہ کے بندوں یہ بے صبری ہے، یہ ناشکری ہے. ٹھیک ہے مال تھوڑا ہے، ٹھیک ہے گھر کرائے کا ہے، ٹھیک ہے تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، مگر اب بھی تم بہت امیر ہو، اب بھی تم بڑے خوشحال ہو، اب بھی تم ایسی زندگی گزار رہے ہو جیسی زندگی گزارنے کا لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی بھائی میرا کہے کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، میں بے روزگار ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوں، ہیں جناب، گھر بھی اپنا نہیں ہے، سواری کو سواری بھی نہیں ہے، پھر خوشحال کیسے ہو گیا، پھر امیر کیسے ہو گیا؟ ایسا ہی ایک بندہ ایک بزرگ کے پاس گیا، کہتا حضور اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، بالکل غریب کنگال، فلاں کو اتنا مل گیا، فلاں کو اتنا مل گیا. ابھی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں نا، اس کو دیکھو گاڑی بھی ہے، اس کو دیکھو بنگلہ بھی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. سنو، ایک شخص گیا بزرگ کے پاس، کہتا حضور کچھ بھی نہیں ہے. اور بزرگ نے کہا اچھا کچھ بھی نہیں ہے؟ بولا اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا مجھے. اچھا کچھ بھی نہیں دیا؟ چلو ایسا کرو ایک آنکھ دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا حضرت آنکھ دے دوں گا تو پھر تو اندھا ہو جاؤں گا. کہا اچھا ایک کان دے، 2 کان ہے نا، ایک کان دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. ایک کان دے دوں گا تو کیسے زندگی گزاروں گا؟ اچھا 2 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. تو حضرت بغیر ہاتھ کے کیسے جیوں گا؟ کہا اچھا ایک پیر، 2 پیر ہے نا، ایک پیر دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. وہ بزرگ گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا، بتاتے گئے یہ دے دو یہ دے دو، زندہ رہو گے پھر بھی تھوڑی سی معذوری ہو جائے گی، 10 لاکھ روپے مل جائیں گے. وہ منع کرتا گیا. آخر میں بزرگ کہتے ہیں کمال کے آدمی ہو، کہتے ہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو. بات آئی سمجھ میں؟ پیر ہی نہ ہوتے اور کروڑوں روپے ہوتے تو کیا کرتے؟ زبان ہی نہ ہوتی اور لاکھوں روپے ہوتے تو کیا کرتے؟ کبھی گونگے کو بات کرتے دیکھا ہے؟ اشارے کر کر کے تھک جاتا ہے، پھر بھی اپنی بات نہیں سمجھاتا. لوگ ہنستے ہیں اس کی باتوں پر. اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، جب چاہیں جتنی چاہیں جیسے چاہیں بات کر سکتے ہیں. سچ بتاؤ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ زبان گناہ کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، نبی پر درود پڑھتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سچ بولتی. زبان اللہ نے دی مگر یہی زبان اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہی ہے. ہم سے گالیاں میں بلوا لو، ہم سے جھوٹ بلوا لو، غیبت دبا کے کرتے ہیں، اس کی دل آزاری، اس کا دل توڑنا، یہ سب زبان سے ہو رہا ہے. اس لیے زبان دی تھی اللہ نے. اللہ کے بندوں اسی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا. مگر آج تھوڑے پیسے کم، تھوڑی نوکری کم، تھوڑی مشکل آئی اور زبان جناب اللہ کی ناشکری میں لگ گئی. وہ لوگ جن کو مال نہیں ملا وہ بھی صبر کریں،
اللہ کے شاکر بندے بن کر رہو، اور جن کو اللہ نے دیا ہے ان کا عجب انداز ہے، وہ تو غریبوں کو خاطر ہی نہیں لاتے ہیں، ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں، ہم غلام، ہم آقا، ہم مالک، ہم وڈیرے، ہم چودھری۔ سوچو آج جو کچھ ہے آپ، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کبھی یہ مت سوچنا یہ میرا ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی تمہارے دروازے پر آ کر تم سے مدد مانگتا ہے اور اگر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو کبھی احسان نہ جتانا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ آج میرے دروازے پر جو آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، پیسے نہیں ہیں دینے کو، وہ میں بھی ہو سکتا تھا، میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ دوائی کے پیسے نہیں صاحب، دوائی کے پیسے دے دو۔ ایسا میں نے کون سا عمل کر لیا، ایسی کون سی نیکی کی ہے کہ لوگ مجھ سے لینے آتے اور میں لوگوں کو دیتا ہوں؟ میں نے ایسا کیا کمال کیا؟ کوئی کمال نہیں ہے، فقط اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے دینے والا بنایا ہے۔ دیتے ہو اور احسان جتاتے ہو، لوگوں کو دھتکارتے ہو، لوگوں کو ڈانٹتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو جاؤ ادھر سے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی کا دل نہ توڑیے گا۔ اللہ نے مال دیا ہو، اللہ نے عزت دی ہو، اللہ نے طاقت دی ہو، اللہ نے کوئی آپ کو مرتبہ دیا، یہ رب نے دیا ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جب چاہے یہ واپس لے لے گا۔ یہ تکبر، یہ کر و فر، یہ اپنے آپ کو سمجھنا، ارے ایک سے ایک تکبر کرنے والا آیا، کہاں ہیں وہ سارے اتر گئے قبر کے اندر، اور آج ان کی قبروں میں اللہ نہ کرے اگر رب ناراض ہو تو کیڑے مکوڑے ہوں گے۔ کدھر گیا ان کا تکبر؟ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو کوئی اختیار دیا ہے تو مدد کریں لوگوں کی، لوگوں کے ساتھ بھلا کریں۔ اور اصحاب صفہ سبحان اللہ، ان کی زبان پر شکوہ ہی نہیں تھا، یہ راضی رہتے تھے۔ غربت وہ اچھی ہے، مالداری بھی وہ اچھی ہے۔ یاد رکھو غربت اس کے لیے اچھی ہے کہ جو غریب ہو پھر بھی صبر کرے، شکر کرے، اس کے مرتبے بڑھاتی ہے۔ مالداری بھی وہ اچھی ہے، ہر مال نعمت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، مجھے بہت مال دیا ہے، بے شک اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ کرم جب رہے گا جب یہ مال تمہیں اللہ کے قریب کرے گا۔ پیسہ آتا گیا اور میں رب سے دور ہوتا گیا، عزت ملتی گئی اور میں اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرنے والا بنتا گیا، تو یہ کوئی فائدہ نہیں اس عزت کا۔ مزہ یہ ہے کہ رب عطائیں بڑھائے، میں رب کی طرف بارگاہ میں سجدے بڑھاؤں، اللہ نعمتیں بڑھائے، میں صدقے بڑھاؤں۔ لیکن عجیب ماجرا ہے ناظرین، ہو کیا رہا ہے؟ اللہ عطائیں بڑھاتا ہے، بندہ خطائیں بڑھاتا ہے۔ جو دینے والا ہے اسی کو ناراض کرنے میں لگ رہے ہیں۔ ایسا نہ کرو، اللہ نے جن کو دیا ہے وہ شکر کریں، جن کے پاس نہیں ہے وہ صبر کریں۔ یہی مومن کی پہچان ہے۔ یہ کبھی کے دن بڑھے، کبھی کی راتیں بڑھی، کبھی مشکل آئے گی، کبھی آسانی آئے گی، یہ زندگی امتحان کے درمیان ہی گزرے گی۔ ساری زندگی کوئی خوشحال نہیں رہتا، کبھی صحت رہتی ہے، کبھی بیماری ہو جاتی ہے، کبھی مالداری رہتی ہے، کبھی پرابلم آ جاتی ہے، کبھی عزت رہتی ہے، کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جناب لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ صبر کا دامن تھامے رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، رب کی بارگاہ میں رجوع لاتے رہیں، زبان سے شکوہ نہ کریں۔ بعض اوقات تو بدقسمتی یہ ہو جاتی ہے کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آئے نا، گھر میں میت ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا کاروبار تباہ ہو جائے، کسی کی فصل تباہ ہو جائے، اب کیا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ ایسے جملے بول دیتے ہیں جو کفر پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ نے بہت ظلم کر دیا، میرا ہی گھر نظر آیا تھا، میری ہی فصل تباہ ہونی تھی، میرا ہی جوان بیٹا دیکھا۔ اب بتائیے جس نے رب کو ظالم کہا معاذ اللہ، وہ مسلمان کدھر سے رہا؟ پتہ چلا بچے کا انتقال، فصل کا برباد ہونا، مال میں نقصان ہونا ایک مصیبت ضرور تھی، مگر اس پر ایسے جملے کہہ دیے کہ ایمان چلا گیا جو اس سے بڑی مصیبت ہے۔ تو خدارا صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسی فضیلت بیان کرتے، سنو، ایسے فاقے ہم میں سے کسی نے نہیں اٹھائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھوک کے مارے، کبھی کبھی اتنا بھوک کے مارے پریشان ہوتا کہ میں بے ہوش ہو جاتا، آقا کے گھر کے باہر گر جاتا بے ہوش ہو کر، میرا پیٹ سے لگ جاتا، کتنے دن گزر جاتے کھانا نہ کھایا ہوتا، بلکہ لوگ میری گردن پر پیر رکھ کے گزرتے، سمجھتے اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، مگر میں بھوک کے مارے ایسا ہوتا۔ کہتے ایک دن ایسا ہی تھا، بڑی بھوک، بالکل کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، میں نبی پاک کے دروازے کے باہر بیٹھا تھا کہ کوئی تو گزرے گا اور دیکھ کر میری حالت دیکھ کر مجھے کھانا کھلا دے گا۔
کہتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، میں کھڑا ہو گیا۔ خودداری بھی تو تھی نا، ہماری طرح ہمارے لوگ تھوڑی سی مصیبت میں آ جائیں سب کو میسج کرتے ہیں، مدد کر دیں، خط لکھتے ہیں ہماری ہیلپ کر دیں، قرضہ اتار دیں۔ اللہ سے مانگو، لوگوں سے نہ مانگو۔ ہر بار لوگوں کے بارے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ حدیثوں میں سے آگ کا انگارہ کہا گیا، تھوڑی تھوڑی بات پر جو مانگنے نکل جاتے ہیں وہ بھی سوچیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک سے برا حال تھا، ایک دانہ نہیں، گھر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سامنے سے گزرے، میں کھڑا ہو گیا اور جا کے ان سے شرعی مسئلہ پوچھا۔ یہ نہیں کہ حضرت بھوک لگی ہے کھانا کھلا دیں، کچھ بھی نہیں ہے پیسے دے دیں، نہیں، یہ خودداری ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتایا اور آگے چلے گئے۔ وہ پہچان نہ سکے کہ حضرت ابو ہریرہ چاہتے کیا ہیں، کہتے پھر بیٹھ گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، آقا تو آقا ہے نا، دلوں کے حال جاننے والے ہیں۔ نبی پاک جب گزرے تو پیارے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو، مسکرائے اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ سمجھ گئے کہ بھوک سے برا حال ہے۔ گھر پہنچے، اپنے گھر میں پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ سوچئے آقا کا گھر ہے، گھر والوں نے کہا حضور کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، ابھی ایک صحابی دودھ کا پیالہ تحفے میں دے کر گئے، ایک پیالہ دودھ کا ہے آقا کے گھر میں۔ آج ہمارے باورچی خانے میں اناج پڑا ہوا ہے، آج ہم اپنی کبٹ کھولیں، اپنی دراز کھولیں تو کپڑے موجود ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالیں تو کچھ نہ کچھ پیسے ہیں، کئیوں کے تو بینک میں بھی پیسے ہیں، پھر بھی شکوہ ہے، پھر بھی شکایت ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب ہیں، گھر میں ایک پیالہ دودھ کا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے آیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ ایسا کرو اصحاب صفہ کو لے آؤ، سب کو لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا بھوک سے برا حال، ایک دودھ کا پیالہ، 70 صحابہ ہیں، ان کو لے کر آؤں گا مجھے کیا ملے گا؟ اب نبی پاک کا حکم بھی تھا، آپ گئے جا کے سب کو بلا کر آئے۔ اصحاب صفہ سارے ہی ایسے بھوک کے مارے بیچارے پریشان ہی رہتے تھے، سارے آ گئے۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ اٹھاؤ سب کو پلاؤ۔ اب جس کو بھوک لگی ہو اسی کو آپ کہیں کہ تم نے سب کو کھلانا ہے، یہ اور مشکل معاملہ ہے۔ کہتے میں نے سوچا یہ ایک پیالہ تو ایک ہی صحابی پی جائیں گے، مجھے کیا ملنا ہے؟ لیکن نبی پاک کا حکم تھا، میں پہلے کے پاس گیا، ان کو دیا، بھوک ان کو بھی بڑی لگی تھی، پیٹ بھر کے دودھ پیا، پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا، میں نے دوسرے کو دیا، انہوں نے پیا، میں نے تیسرے کو دیا، ایک ایک کر کے 70 صحابہ نے دودھ پیا، پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ ایک پیالہ ہے، 70 صحابہ نے دودھ پی لیا اور پیٹ بھر کے پی لیا۔ اب نبی پاک کے پاس میں پیالہ لے کر آیا، آقا نے پیالہ دیکھا، مجھے دیکھا، مسکرائے، کہ اے ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں، ابو ہریرہ دودھ پیو۔ کہتے واقعی بڑی بھوک تھی، وہ پنجابی میں کہتے نا رچ کے، کہتے میں نے رچ کے دودھ پیا، پیٹ بھر کے دودھ پیا، پورا پی لیا۔ آقا سے کہا جی آقا، فرمایا اور پیو۔ میں نے پھر منہ لگایا، دوبارہ پیا، آقا کو پھر پیالہ پیش کیا، آقا نے کہا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے واقعی بڑی بھوک تھی، تیسری بار بھی پیا، بڑے دنوں بعد دودھ ملا تھا۔ اب جب 3 بار پی لیا، آقا سے عرض کی حضور یہ لیجئے، آقا نے فرمایا اور پیو۔ کہتے حضور اب جگہ نہیں ہے، اب بالکل فل۔ اب نبی پاک نے وہ پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھی اور میرے آقا نے وہ دودھ پیا اور سارا دودھ نبی پاک نوش فرما گئے۔ دودھ ختم کہاں جا کر ہوا؟ جب آقا کے ہاتھ میں پیالہ آیا۔ ابو ہریرہ کو جب پیالہ دیا رضی اللہ تعالیٰ، 70 صحابہ نے دودھ پیا، دودھ کم نہ ہوا۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی موقع کے بارے میں کہتے ہیں نا، کیوں جناب ابو ہریرہ، اعلیٰ حضرت پوچھ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے بتاؤ تو صحیح وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، 70 صحابہ نے دودھ پیا اور پیٹ بھر گیا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ لائف سٹائل تھا صحابہ کا، یہ زندگی تھی صحابہ کرام کی۔ ایک طرف نبی پاک کا غریب صحابہ سے برتاؤ، یہ ہمارے جو امیر صاحبان بیٹھے ہیں ان کے لیے ہے، اور جو غریب صحابہ زندگی گزارتے تھے یہ انداز ہمارے غریب اسلامی بھائیوں کے لیے ہے کہ ہمیں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اللہ کی رضا پر راضی رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ اب آؤ آخر میں یہ بتا دوں کہ جو غریب بھی ہو، اللہ کی رضا پر راضی بھی رہے، اس کو ملنا کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ اب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سنو گے
تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے غریب صحابہ کے لیے کیسے کیسے ارشادات فرمائے کہ آج بھی سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی فائدے میں ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو مصیبت میں مبتلا کروں، اے وہ اسلامی بھائیوں جو بیمار ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، غور سے سنو، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ اس مصیبت پر شکر ادا کرے تو اے فرشتوں اس کے لیے وہی اجر لکھا کرو جو تم اس کی تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے۔ جب وہ صحت مند تھا اور عبادت کرتا تھا، اب نہیں کر پا رہا، تو اے فرشتوں اس کو وہی اجر عطا کر دینا۔ ایک اور جگہ حضرت سیدنا محدث ابن جوزی فرماتے ہیں محتاجی ایک مرض ہے، جو اس میں مبتلا ہوا، صبر کیا، اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ اس لیے محتاج اور غریب لوگ جنہوں نے فقر و غربت پر صبر کیا ہوگا، امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ہاں، امیروں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے نا، ہم پیچھے رہ گئے۔ ارے اگر صبر کیا تو بہت آگے نکل جاؤ گے۔ غریب فائدے میں ہی ہے۔ ایک اور جگہ ایک روایت پڑھی میں نے کہ جن پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، قیامت کے دن جب وہ لوگ جن کو مصیبتیں نہیں ملی ہوں گی نا، خوشحال رہے ہوں گے، جب وہ مصیبت والوں کو دیکھیں گے اور ان کا ثواب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمیں بھی دنیا میں مصیبتیں آتی، ہمیں بھی کینچیوں سے کاٹا جاتا، پرابلمز میں آتے ہم بھی، اتنا ثواب مصیبت والوں کے لیے۔ تو یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں دراصل ہمارے درجے کو بڑھانے آتی ہیں، ہمارے اللہ کی بارگاہ میں قریب کرنے آتی ہیں، مگر ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم صبر نہیں کرتے، ہم شکر نہیں کرتے، ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتے۔ تو آج ایک سچا پکا پیغام لے کر جانا ہے۔ مجھے جب بتایا واقعی مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہاں کچھ نوجوان ایسا واقعات ہوئے پچھلے دنوں کہ وہ خودکشی کی طرف چلے گئے۔ مصیبت، پریشانی زندگی کا حصہ ہے۔ کون ہے کائنات میں جو سب تمام معاملات میں خوش ہے؟ کوئی نہ کوئی پرابلم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ زندگی پریشانی کے ساتھ ہی گزرے گی، لیکن صبر کریں گے تو انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے صابروں کے ساتھ ہے۔ اب اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو پھر مشکل کیسے رہے گی؟ صبر کرو گے تو اللہ کا ساتھ ملے گا نا۔ تو جو جس پریشانی میں ہے صبر کرے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ بعض اوقات پریشانی بتائیں کیوں آتی ہے؟ آخری بات، پھر انشاءاللہ بیان کو ختم کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان پر پریشانی اس لیے آ رہی ہوتی ہے، مصیبت اس لیے آ رہی ہوتی ہے، کام اس لیے سیدھے نہیں ہو رہے ہوتے کہ انسان دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے، دوسروں کی ہائے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچا کر آپ کہیں کہ میں سکون سے رہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسروں کا بھلا چاہو گے اللہ تمہارا بھی بھلا کر دے گا، دوسروں کی خیر چاہو گے اللہ تمہاری بھی خیر کر دے گا۔ جو دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے نا، یار اس کی بدنامی ہو جائے، اس کی کوئی ایپ پتہ چل جائے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے بارے میں پتہ چلا، کنفرم نہیں کریں گے، معلومات نہیں کریں گے، فوراً سب کو میسج چلا دو، لوگوں کو بتاؤ یہ بدنام ہو جائے۔ یاد رکھیں، آپ ساری دنیا کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرے نا، اللہ جس کے ساتھ ہے، اللہ نے جسے عزت دینی ہے اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ ہاں، ساری دنیا کسی کی عزت بڑھانے کی کوشش کرے اور رب نے ذلت اگر اس کے مقدر میں لکھی ہے اس نے ذلیل ہی ہونا، لیکن جو لوگوں کے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں نا ان کا بربادی ہو جاتی ہے۔ اب جیسے لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں، غریبوں کی ہائے لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، بعض اوقات اپنے خاندان میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ورثے میں حصہ نہیں دیتے، تو یہ وہ کام ہے جو بندہ دنیا میں جس کی سزا پاتا ہے آخرت میں تو پائے گا ہی پائے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، میں نے پہلے بھی اپنے کئی بیانات میں یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کوتوال تھا، ٹیکس وصول کرنے والے جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں، جس کو پولیس والا بھی کہیں، حکومت کا بندہ کہیں، ہمارے پولیس والے بھائی کھڑے ناراض نہ ہوں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے غلط کام کر جاتے ہیں۔ تو ایک بندہ تھا، وہ مچھلی کے بازار میں گیا، فش مارکیٹ، اور وہاں جا کر اس نے مچھیرے کو کہا ذرا مچھلی دکھاؤ، بڑی فریش مچھلی تھی، اس سے مچھلی ہاتھ میں لی، کہا بہت اچھی ہے میں لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی جان پیسے تو دے دے، میں غریب آدمی ہوں، بڑی مشکل سے شکار کر کے آیا ہوں۔ بھائی ہم پیسے نہیں دیتے، ہم سے پیسے مانگ رہے ہو؟ یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو غریبوں کو کہتے ہیں ہم سے کیسے بات کر رہے ہو، پتہ نہیں میں کون ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی تمہیں مرتبہ مل گیا، کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ اس مچھیرے سے مچھلی لی اور چلا گیا۔
اب مچھلی اتنی فریش تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض اوقات مچھلی اتنی تازہ ہوتی ہے کہ پھڑک رہی ہوتی ہے، وہ مچھلی پھڑک رہی تھی، پھڑکتے پھڑکتے اس مچھلی نے اس بندے کے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ اس کے لیے نارمل سی بات تھی، گھر گیا اپنی بیوی کو کہا ذرا مچھلی پکاؤ، بڑی زبردست فریش مچھلی لایا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ حرام کی مچھلی لایا ہوں، چھین کے لایا ہوں۔ بیوی نے مچھلی پکانا شروع کی، مگر اس کے انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہو گیا، انگوٹھا لال، تھوڑا تھوڑا کر کے بہت درد، شدید درد۔ برابر میں ایک ڈاکٹر رہتا تھا، اس کے گھر گیا، کیا ڈاکٹر صاحب دیکھیں انگوٹھے کو کیا ہو گیا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کہا بھائی اس میں تو زہر پھیل گیا ہے، کیا ہوا ہے جلدی بتاؤ، اور ابھی ابھی فیصلہ کرو، یہ انگوٹھا کاٹ لو ورنہ یہ پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا۔ کہا ڈاکٹر صاحب کوئی اور طریقہ بتائیں، انگوٹھا کیسے کٹواؤں؟ کہا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، فوراً فیصلہ کرو۔ سوچنے لگا اگر دیر کر دی تو ہاتھ ہی نہ کٹ جائے، کہا ٹھیک ہے انگوٹھا کاٹ لیں۔ انگوٹھا کٹوایا، پٹی بندھوائی، گھر آیا۔ اب موڈ بھی آف ہو گیا تھا، مچھلی کا ذہن کہاں سے بنتا۔ جا کر جیسے ہی گھر میں بیٹھا تو اب اس ہاتھ میں درد شروع ہو گیا، ایک ایک کر کے یہ ہاتھ بھی لال ہونا شروع ہوا، سوجنا شروع ہوا۔ پھر گھبرایا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو گیا، آپ نے کہا انگوٹھا کٹواؤ، انگوٹھا کٹوا دیا تو ہاتھ بھی لال ہو گیا، اس میں بھی درد۔ ڈاکٹر کہتا ہے میری سائنس جو ہے، میری عقل کام نہیں کر رہی، تمہارے اس ہاتھ میں بھی زہر پھیل گیا ہے، ابھی ابھی فیصلہ کرو، یہ ہاتھ کٹوا لو ورنہ یہ پورے اوپر والے ہاتھ میں بھی، بازو میں بھی چلا جائے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، یہ ہاتھ بھی کٹوایا۔ پھر گھر آیا، سونے لگا۔ اب جب سویا تو پورے بازو میں درد شروع ہو گیا، بڑا پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کا دوست ایک تھا جو دیکھ رہا تھا اس کو نا، کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ، کوئی نیا واقعہ ہوا ہے کیا آج تم نے کوئی حرکت تو نہیں کی؟ کہتا ہاں یار ایک مچھیرے سے مچھلی لے کر آیا ہوں، وہ روتا رہ گیا، میں نے اس کے پیسے نہیں دیے، ظلم کیا میں نے اس پر، لے کر آ گیا۔ وہ دوست بڑا عقل مند تھا، کہتا ہے جلدی چل اس مچھیرے کو ڈھونڈ کے معافی مانگ لے ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا۔ راتوں رات گاؤں میں اس مچھیرے کو ڈھونڈا، اس کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ غریب مچھیرا باہر آیا۔ وہ دوست کہتا ہے بھائی یہ بندے کو پہچانتے ہو؟ کہا یہ وہی ہے جو صبح میری مچھلی چھین کر گیا تھا۔ کہا اس کا حال تو دیکھو، انگوٹھا بھی کٹ گیا، ہاتھ بھی کٹ گیا، بازو بھی سوجا ہوا ہے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو۔ غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اب وہ دوست بڑا عقل مند تھا نا، اس نے کہا ایک بات تو بتاؤ، جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تھا تم نے کچھ کہا تھا، کوئی دعا مانگی تھی؟ کہتا ہے ہاں جب یہ لے کر گیا نا مچھلی، میں نے بڑا پہلے اس کو کہا میرے پیسے دے دو، مہربانی کرو دے دو، یہ بڑا کرو فرمے تھا، بڑا طاقت کا اس کو زوم تھا۔ کہتا ہے جاؤ کچھ نہیں دوں گا، جو کر سکتے ہو کر لو۔ آج یہ جملہ بڑا مشہور ہے نا، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ دو، جس سے کہنا ہے کہہ دو، میں نہیں مانوں گا تمہاری، میں نہیں دوں گا تمہاری زمین، میں نہیں دوں گا تیرے پیسے، کرنا ہے جو کر لو۔ وہ تمام لوگ یاد رکھیں، مظلوم تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ رب کی طاقت ہوتی ہے، اس کی التجا عرش پر پہنچتی ہے، اس کے آنسو عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب یہ میری مچھلی لے کر گیا میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، اب میرا بدلہ تو نے لینا ہے، میرے بچوں کا رزق لے کر گیا ہے مالک، اب تو نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یاد رکھنا کبھی زندگی میں کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ نے طاقت دے دی ہے نا، نرم ہو جاؤ، اس طاقت کو بھلائی کے لیے استعمال کرو نا۔ اللہ نے آپ کی آواز میں یہ طاقت دی ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں، جس دفتر میں جاتے ہیں آپ کے کام ہو جاتے ہیں، ارے آپ اس آواز سے غریبوں کے کام کرنا شروع کر دو نا۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ پیسے آ جائیں تو بندہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، پیر ہی زمین پر نہیں رہتے، اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، افسر بن جائیں تو لگتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ نہیں جناب، ایک دن آئے گا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ظلم نہ کرنا، کسی پر کسی کا دل نہ دکھانا، کہیں ایسا نہ ہو بنایا کام بگڑ جائے۔ ایسے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں میں بڑا خوشحال تھا، میری فیکٹری تھی، میرا کاروبار تھا، میری زمینیں تھیں، میرے بچے تھے، میری فیملی تھی، سب سیٹ تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، ایک ایک کر کے سب برباد ہو گیا۔ چیک کرو کہیں کسی کی ہائے تو نہیں لینی، کسی مظلوم کی بددعا تو نہیں لگ گئی۔ بھلا کرتے جاؤ، دعائیں لیتے جاؤ، خدا کی قسم
جس کے لیے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ہو نا، اس کے بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں، اس کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ سے عرض کرتے مولا اس کے کام بنا دے، یہ ہمارے کام بناتا ہے، جب جاتے ہیں ہماری مدد کرتا ہے، جب جاتے ہیں مسکرا کر ملتا ہے، جب جاتے ہیں ہماری خیر خواہی کرتا ہے، بے عزت دیتا ہے۔ ایسے بنو کہ لوگ دعائیں دیں، ایسے نہ بنو کہ دل سے بد دعائیں مل رہی ہوں تمہیں۔ بندہ بعض اوقات سمجھتا ہے دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں، منٹ نہیں لگتی، یاد رکھنا کوئی ٹائم نہیں لگتا، بندہ کس طرح تخت سے تختے پر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زوال نعمت سے بچائے۔ بس اللہ سے دعا کرتے رہو، یا اللہ جو بات بنی ہے وہ بنائی رکھنا، جو عزتیں دی ہیں مالک بچائی رکھنا، ہمارا کچھ نہیں سب تو نے دیا ہے۔ ہمیں اللہ عاجزی کا پیکر بنائے، انکساری کا پیکر بنائے۔ اللہ نے مال دیا ہے، دیتے رہنا، گن گن کر خرچ نہ کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار زکوٰۃ دے دی بس بہت ہے، اب اگلے رمضان میں دیں گے۔ ارے اللہ نے جب تمہیں بغیر گنے دیا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بے حساب دے رہا ہے، ہمیں جتنا کھانا ہے جتنا پہننا ہے اس سے زیادہ دے رہا ہے، اور ہم بانٹتے وقت گنتے یار بس اتنا دوں گا بس اتنا دوں گا۔ ارے دیتے جاؤ، یہ جو بھی دے رہے ہیں نا، غریبوں کو دے رہے ہیں، نیکی کے کام میں دے رہے ہیں، آپ دعوت اسلامی کو یا جو بھی دینی کام میں خرچ کر رہے ہیں، یہ جا نہیں رہا، یہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار فرشتوں اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے نا تو گھر والے کیا کہتے ہیں، خاندان والے، مرحوم نے کیا چھوڑا ہے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، یہ گھر والے کہتے ہیں۔ اور انسان جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل وہ ہے جو آگے بھیجنا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے، پیچھے چھوڑنے کی فکر ہے۔ اللہ کے بندوں مرنے کے بعد جو پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ تو بچوں کا فیملی کا ہو گیا۔ آپ کا کیا ہے جو آپ کے کام آئے گا؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے آگے بھیج دیا، اچھے کام پہ خرچ کر کے اللہ کے گھر بنائیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اے ڈیرہ مراد جمالی والوں، تم نے پاکستان میں گھر بنا لیا، اپنے وطن میں گھر بنا لیا، کیا جنت میں گھر بنایا؟ آؤ دعوت اسلامی کا ساتھ دو۔ سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے۔ بلوچستان کے کئی علاقے اب بھی ایسے ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، جہاں مسجدوں کی ضرورت ہے۔ آؤ نا آگے بڑھ کر مسجد بنا دو، قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، تمہیں قبر میں بھی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ آگے بھیجنے کی فکر کرو۔ اب مجھے بتایا بڑی تعداد میں زمیندار ہیں، بدقسمتی سے نہ عشر دیتے ہیں، نہ عشر کے احکام پتہ ہیں، کون سا بیج لگے گا یہ پتہ ہے، اس سیزن میں کون سی فصل لگے گی، کون سا کیڑا لگ جائے گا، فوراً پتہ ہے کون سی دوائی لگانی ہے، بارش ہوگی تو کھیت میں کیا کرنا ہے، بارش نہیں ہو تو کھیت میں کیا کرنا ہے، سارے فارمولے پتہ ہیں۔ ایک کلاس ایک جماعت نہیں پڑھی اسکول میں جا کر، مگر کسان ایسا، زمیندار ایسا کہ لوگ اس سے مشورہ لینے جاتے ہیں، اتنا ماسٹر بن گیا۔ کیوں؟ پیسے لگے ہوئے ہیں نا، آمدنی ہو رہی ہے۔ لیکن اتنی بڑی کھیتی باڑی کے اندر یہ سیکھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عشر کتنا بنے گا، زمین کی کوئی زکوٰۃ بھی ہے کہ نہیں۔ اپنی مرضی سے 2-4 من جو ہے وہ اناج نکالا، غریب کسی رشتہ دار کو دے دیا، کہتے ہیں ہمارا عشر ہو گیا۔ نہیں جناب، اس کا حساب کرنا پڑے گا۔ عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، 1/10۔ کسی کا 100 من اناج نکلے گا تو اس کا 10 من اسے شرعی فقیر کو راہ خدا میں دینا پڑے گا۔ اس کی الگ ڈیفینیشن ہے کہ اگر مشین لگا کر پانی آ رہا ہے، ٹیوب ویل سے پانی آ رہا ہے، تو پھر 100 میں سے 5% دینا پڑے گا، ورنہ 100 میں سے 10% دینا پڑے گا۔ لیکن کس کو یہ مسئلے پتہ ہیں؟ کون اس کو سیکھنے کے لیے تیار ہے؟ کون سی کھاد آئی ہے فوراً معلومات کرنے جاتے ہیں، کون سا بیج آیا ہے، کون سی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ٹریکٹر کا کون سا پھل نیا لگنے لگا ہے، کون سا ٹریکٹر اچھا ہے، پانی کھینچنے کی مشین موٹر کون سی اچھی ہے، سب پتہ ہے۔ کبھی کسی عالم دین کے پاس گئے کہ حضرت 50 ایکڑ 25 ایکڑ 20 ایکڑ 100 ایکڑ زمین ہے، اس میں عشر کتنا بنے گا، اللہ نے کیا فرمایا ہے، میں مسلمان ہوں، میرے رب کا حکم کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے کوئی فکر نہیں۔ کہیں یہ ساری اناج، کہیں یہ ساری زراعت، کہیں یہ ساری آمدنی ہمارے لیے سانپ اور بچھو نہ بن جائے قبر میں۔ تو اللہ کے بندوں عشر دیں، مال کم نہیں ہوگا، آپ کی فصل میں اور برکت ہو جائے گی۔ تو نیت کریں کہ اپنی اپنی فصل کا عشر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور سب ماشاءاللہ فصل کٹائی کے دن بھی ہیں، تو دعوت اسلامی ماشاءاللہ اتنی بڑی دین کا کام کرنے والی تحریک ہے، اتنے مدرسے، اتنے جامعہ، آپ کے بلوچستان میں کتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ تو اپنی دعوت اسلامی کو عشر دیں،
آپ کے اس عشر کا اپنی فصل کا 10واں حصہ دے دیں، انشاءاللہ بہترین استعمال ہوگا، علماء بنیں گے، امام بنیں گے، قاری بنیں گے، اور بلوچستان میں بنیں گے انشاءاللہ۔ کتنا فائدہ ہوگا بلوچستان میں، آپ کی بلوچی قوم کو کتنا فائدہ ہوگا، تو دیں گے انشاءاللہ، اللہ کی راہ میں عشر بھی خرچ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ایک اعلان بھی کرنا تھا کہ 1 مارچ، 1 مارچ سے 1 ماہ کے مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کریں گے، 1 مہینے کے لیے اللہ کی راہ میں جائیں گے، سبحان اللہ، اور 1 مہینے میں کیا کیا سیکھ کر آئیں گے آپ کو پتہ ہے۔ ماشاءاللہ اتنے اسلامی بھائی ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کھڑے ہیں، آپ کو اللہ نے موقع دیا، آپ آئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اپنے اپنے دل سے پوچھ لو، میرا یہ سوال آپ سب سے ہے، جواب اپنے آپ سے لے لو، مجھے مت دینا۔ اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں، نوجوان بھی بڑی تعداد میں ہیں، کس کس کو نماز میں کتنے فرائض ہیں یہ پتہ ہے؟ نماز کی شرائط کتنی ہے یہ پتہ ہے؟ نماز کے لیے وضو ضروری ہے نا، طہارت ضروری ہے، وضو کے فرائض کتنے ہیں یہ پتہ ہے؟ غسل بندے کو پاک ہونے کے لیے ضروری ہے، غسل کے فرائض کتنے ہیں، غسل کیسے ہوتا ہے، طریقہ کیا ہے وہ پتہ ہے؟ اپنے آپ سے پوچھتے جاؤ، میں یہ سوال آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، اپنے دل سے جواب لو کہ مجھے سب آتا ہے۔ ہر گھر میں میت ہونی ہے، ہم سب نے مرنا ہے، مگر کس کو نماز جنازہ پڑھنا آتی ہے؟ کس کو میت کو غسل دینے آتا ہے؟ کون میت کو کفن دے سکتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ میں مشکل باتیں نہیں کر رہا، یہ وہ چیزیں 4-5 میں نے بیان کی جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے، ورنہ ابھی تو میں جاؤں کہ بھائی جو میاں بیوی شادی شدہ ہیں ان کو طلاق کے مسائل پتہ کہ نہیں پتہ، جو تجارت کرنے والے ہیں ان کو تجارت کے مسائل پتہ ہیں، یہ سب وہ پتہ ہونا چاہیے، لیکن میں تو 4-5 جس کو کہیں بالکل بیسک اہم چیزیں پوچھ رہا ہوں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نہیں پتہ۔ میں آپ کا بھائی ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اے بلوچستان والو، علم دین سیکھو، علم دین سیکھو، علم دین سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کو قیامت کے دن کہ یا اللہ بہت مصروف تھا، زمینداری کرتا تھا، رات کو دوستوں میں بیٹھتا تھا، موبائل پر گیمیں کھیلتا تھا، اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا، اس لیے نماز نہ سیکھ سکا، دوستوں کے ساتھ چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر فلمیں دیکھنی ہوتی تھی، اس لیے وضو کرنا اور غسل کرنا نہ سیکھ سکا؟ یہ جواب چلے گا؟ اللہ کو یہ جواب دے سکو گے قیامت کے دن؟ خود اپنے آپ سے پوچھ لو۔ یہ دعوت اسلامی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس آ کر یہ مبلغ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ سیکھ لو، آؤ ہمارے ساتھ سیکھ لو۔ ہر محلے میں مدرسہ کھول دیتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، 15 منٹ دے دو قرآن سیکھ لو، پھر بھی بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سب نے مرنا ہے۔ تو یہ 1 ماہ کا مدنی قافلہ جو ہے نا، یہ گولڈن چانس ہے۔ پورا مہینہ آپ علم دین سیکھیں گے، پورا مہینہ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، پورا مہینہ نماز، وضو، غسل، پتہ نہیں کیا کیا سیکھ کر آ جاؤ گے۔ تو ہے کوئی نیت کرے 1 مارچ سے 1 ماہ کے قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ، ہمت کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو مدنی قافلے میں سفر کرے اسی سال اسے مدینے کی حاضری عطا فرما۔ ہمت کرو انشاءاللہ۔ دیکھ لے بھائی، ہمارے نگران دیکھ لے، بڑی تعداد میں اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے، تو میری خواہش ہے دیکھیں پیچھے، سب پیچھے نظر کرے، مکتب مجلس مدنی قافلہ یہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے۔ تو تمام اسلامی بھائی جب یہاں ابھی دعا ہوگی، ابھی وہاں جائیں، ہاتھ اٹھائے رکھیں، ہاتھ اٹھائے، دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین بھی دیکھیں کہ ماشاءاللہ اللہ ان کو خوش رکھے۔ اگر واقعی اتنے اسلامی بھائی سفر کر جائیں تو میں جلدی دوبارہ آ جاؤں گا ڈیرہ مراد جمالی انشاءاللہ۔ یار اتنے مدنی قافلے دو گے تو میں اور کیوں کہیں اور نہیں جاؤں گا، ادھر ہی آؤں گا نا بھائی، جدھر دعوت اسلامی کا کام زیادہ ادھر ہماری حاضری۔ تو یہ مجلس مدنی قافلہ والے انشاءاللہ، نام کون کون لکھائے گا جا کر ادھر؟ ہاں خالی ہاتھ نہیں اٹھائے، جاتے جاتے نام اور فون نمبر لکھا دیجیے گا تاکہ یہ آپ سے رابطہ بھی کر سکیں، آپ کو یاد بھی دلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدنی قافلے میں سفر کی توفیق دے اور اسی سال مدینے کی حاضری بھی عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب۔ پیچھے اور پیارے اسلام بھائیوں، مسلمان کا سب سے قیمتی، اپنی جگہ بیٹھے ہی رہے سارے اسلام۔ ابھی تو دعا ہوگی نا، دعا تو آج تو مانگنی ہے اللہ سے، اتنے سارے ہاتھ اٹھیں گے، کتنے لوگ آمین کہیں گے، ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں سارے بھائی، بیٹھ جائیں۔ مسلمان کا سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ مسلمان کا ایمان ہوتا ہے۔
اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان کی فکر نہیں ہوتی، خوف ہے کہ اس کا آخری وقت میں اس کا ایمان سلب کیا جائے۔ مجھے اور پیارے محترم اسلام بھائیو، ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے الحمدللہ، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی زائی دامت برکاتہ العالیہ قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں۔ ہمارے لیے ابھی بھی خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری سلمہ الباری ہمارے درمیان جلوہ فرمائیں۔ امیر اہل سنت کی طرف سے ان کو اجازت ہے کہ قادری سلسلے میں عطاری سلسلے میں بیعت کروائیں، تو میں رکن شورا سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کو توبہ بھی کروائیں اور قادری سلسلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بھی کروائیں۔ مشورہ کریں جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں رپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ملاقات اتنے سارے لوگوں سے کیسے ہوئی؟ اگر انتظام ملاقات کریں، اتنے سارے لوگوں سے ملاقات کیسے ہو سکے گی؟ اب آپ بتائیں۔ اور ظاہر ہے کہ نظم و ضبط بھی کرنا مشکل ہو جائے گا، تعداد بھی بہت زیادہ ہے، تو آنکھوں سے بھی تو ملاقات ہو ہی رہی ہے نا انشاءاللہ۔ دعا نہ دے دوں اللہ کرے ہماری مکہ مدینے میں ملاقات ہو جائے، اللہ وہاں ملاقات کرائے۔ تو جیسے نگران صاحب فرمائے، ورنہ میری یہ خواہش ہے کہ جو لوگ 3 دن یہ ایک ماہ کے 1 مارچ کے مدنی قافلے میں سفر کی پکی نیت کرے، ان سے ملاقات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ جو ہوں گے پھر ان کے لیے نگران صاحب طریقہ بیان کر دیں گے، لیکن دیکھیں نظم و ضبط رکھیے گا، دھکا نہ دیں، کسی کو دھکا دے کر تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ اتنا سارا ثواب کما کر آخر میں جو ہے وہ دھکا دے کر گناہ کمائیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ نعت کے چند اشعار سنا دیں۔ بیان کے بعد نعت سنانے کا کہہ رہے ہیں، پہلے کہتے تو ذرا آسان ہوتا۔ تو چلے بیٹھ جائیں، سارے اسلام میں بیٹھ جائیں نا انشاءاللہ۔ میں 2-3 شعر
سنا دیتا ہوں انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی خاموش نہیں رہیں گے, ایک درود پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. زہے عزت و اعتلاء محمد. اس شعر کو سمجھیے ذرا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبی پاک کے مرتبے کو اور ان کی شان کو بڑھانے کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا. مثال کے طور پہ آپ نے مجھے عزت دی. جب بھی کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو اسٹیج پر اونچی جگہ بٹھاتے ہیں نا. مجھ ناچیز کو آپ نے یہ موقع دیا, لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کیا انتظام کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلایا. زہے عزت و اعتلاء محمد. زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے, خدا ان کو کس شان سے دے. آج صحابہ کی بات ہوئی نا, صحابہ کی آنکھیں کیا کرتی تھیں, آقا کا دیدار کرتی تھیں. وہ آنکھیں کتنی پیاری ہیں. سنو, خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں مہرے لقائے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دم نظر جاری ہو میری زبان پر. بہت پیاری دعا ہے کہ مرتے وقت ہماری زبان پر کیا جاری ہو. مل کر دم نظر جاری ہو میری زبان پر. دم نظر جاری ہو میری زبان پر. محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ دعا ہوگی. تمام اسلامی بھائی دعا میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے, انشاءاللہ ہم مل کر دعا کریں گے انشاءاللہ. مناسب ہاتھ اٹھا لیجئے, سر جھکا لیجئے, اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا کیجئے. رب بڑا کریم ہے, گناہگار کے آنسو دیکھ کر گناہگار کے آنسوؤں پر رحم فرماتا ہے. جو جس پریشانی میں ہے, جس مصیبت میں ہے, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار
اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف. اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة. ربنا حاسبني حسابا يسيرا. ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش کرنے والے، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے شرم میں حاضر ہیں، اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں. مولا بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، یہ معلوم تھا کہ تو دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کیے، لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کیے. اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے، اب شرمندہ ہو کر تیرے دربار میں حاضر ہے. تیرے سوا کون ہے جس سے گناہوں کی معافی مانگے؟ لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ. تیرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کی بخشش کر دے. اے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے ماں باپ میں سے جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. ہمارے ماں باپ میں سے جو حیات ہے ان کے سفید بالوں پر رحم کر مولا، ان کے گناہ معاف کر دے، ان کو درازی عمر بالخیر دے دے. اے کریم ہمیں نیک بنا دے، ہمیں نرمی عطا کر دے، ہمیں لوگوں کا خیر خواہ بنا دے، ہم سے کبھی بھی ظلم نہ ہو، ہم کسی کا دل نہ توڑیں، تکبر کی عادت نکال دے، عاجزی کا پیکر بنا دے. نعمتیں جب تو عطا کرے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں، جب آزمائش آئے تو صبر کرنے والے بن جائیں، ہر حال میں تیرا پسندیدہ بندہ بننا نصیب کر دے. اے اللہ حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام بولنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے. ہمیں فقط حلال والی طیب والی پاکیزہ زندگی عطا کر دے. اے اللہ بہت ساری زندگی تو گزار چکے، اب تو تھوڑی رہ گئی ہے. اللہ جو رہ گئی وہ تیری اطاعت میں گزر جائے، تیری نافرمانی والی زندگی نہیں گزارنا چاہتے. مالک ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی. اے اللہ آج کی رات ایسی نگاہ کر دے کہ ہم تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، ہمارا دل نمازوں میں لگے، ہمیں تلاوت کے شوق نصیب کر دے، برائی اور گناہ کے کاموں سے ہمیں نفرت عطا کر دے. اے اللہ بہت دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار کو گھر چھوڑ آیا ہے. اے اللہ کئیوں کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، کئی ایسے بیمار ہیں جن کی دوائی کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. اے بغیر دوائی کے شفا دینے والے، تو چاہے تو ہمارے سارے مریض اچھے ہو سکتے، تیرے لیے کیا مشکل ہے. آج کرم کر، اتنے ہاتھ اٹھے، ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا. اے اللہ تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، ہمیں بھی شفا دے دے، ہمیں گناہوں کے مرضوں سے بھی ہماری جان چھڑا دے. اے اللہ ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی ہماری جان چھڑا دے. اے اللہ کئی بیچارے جادو ٹونے آسیب اس میں مبتلا ہے، کرم کر اس سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے. اے اللہ بیچارے کئی قرضوں کے بوجھ تلے ڈوبے ہوئے آئے ہیں، ان کے قرضے اتر جائیں. اے اللہ جو بے اولاد آئے ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے. جو بیٹا چاہتے ہیں اے اللہ انہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا عطا کر دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب آسان روزگار دے دے. جو روزگار والے آئے ہیں اللہ سب کے روزگار میں برکتیں ڈال دے. اے اللہ حرام روزی سے بچا لے، فقط حلال عطا فرما. اے اللہ ہمیں
زوال نعمت سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ جو تو نے عزتیں دی ہیں یہ عزت بچائی رکھنا، جو عیب چھپے ہوئے ہیں وہ چھپائی رکھنا۔ اے اللہ زوال نعمت سے بچا، ہماری جو بات بنی ہوئی ہے وہ بنائی رکھنا۔ اے کریم ہمارے ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ اللہ یار اور یہاں کے اطراف کے تمام علاقوں میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما۔ جن جن عاشقان رسول نے یہ اجتماع سجانے میں ہماری مدد کی، اے اللہ حصہ ملایا، تو سب کے نام جانتا ہے، ان کے کام بھی جانتا ہے۔ اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ اے کریم بس آج جب ہم یہاں سے لوٹے مولا جھولیاں بھر کر جائیں، خیرات لے کر جائے، خیرات لے کر جائے میرے مولا، سب کو خیرات دے دے۔ ہم فقیر ہیں، تو غنی ہے، انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ، انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ۔ تیرے در پر تیرے فقیر آئے ہیں، جھولی بھر دے مالک، جو حق میں بہتر ہے آج ہمیں عطا کر دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ بس مالک صدا کے لیے راضی ہو جا، ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرما، پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، حج کی سعادت نصیب فرما۔ ارے اللہ تیرے دربار میں التجا ہے، ہمیں مدینے کے سوا کہیں موت نہ دینا، جنت البقیع ہمارا مقدر کر دے، آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں ہمیں مدینہ منورہ میں شہادت والی، آقا کی دید والی موت عطا فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر کر دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہم جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما دے۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کعبے کے بندوں تو جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بندوں تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روزِ جزا تم پہ کروڑوں پر پھرا
میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ دیکھیے تعداد بہت زیادہ ہے، اگر آپ ملنا چاہیں گے تو میں اسی صورت میں ملوں گا کہ جب نظم و ضبط رہے گا، کسی کو دھکے نہ دیں، شور نہ کریں، لائن جو بنائی جائے تو اس میں تعاون کریں۔ اور میں بالخصوص انتظامیہ کے تمام اسلامی بھائیوں، پولیس والوں اور جو بھی یہاں کے انتظامیہ کے لوگ ہیں، سب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے آج ہمارے اس اجتماع میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ یا اللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کا سینہ مدینہ بنا دے۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، پہلے جو منچ پہ یہ شخصیات بیٹھے ہوئے یہ ملاقات کریں گے، اور جو پیچھے پنڈال میں اس طرح میں بیٹھے ہوئے کونے میں رستہ بنا ہوا ہے وہیں سے لائن بنائیں گے، پہلے یہ آگے والے اسلام بھائی ملاقات کریں گے۔ پہلے اسلام بھائی آپ نظم و ضبط برقرار رکھیں، سب کی ملاقات ہوگی، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، ہر کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ لنگر غوثیہ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، کوئی اسلام بھائی یوں نہ جائیں، ملاقات کریں اور ملاقات کر کے واپس یہیں پنڈال میں بیٹھ جائیں گے۔ لنگر غوثیہ کا اہتمام کیا گیا ہے، پنڈال والے اسلام بھائی اب فی الحال بیٹھ جائیں، پہلے یہ آگے اسلام بھائی ملاقات کر کے نکل جائیں گے، پھر آپ کو کونے سے لائن بنا کے وہیں سے آپ آ جائیں گے۔ آرام سے